تو سورہ مبارک نحل میں پروردگار عالم کا ارشاد آیت نمبر 97 میں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، کہ جو شخص بھی عمل صالح کو انجام دے، جو شخص بھی انجام دے، من کسی کا نام نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، اللہ اکبر، جو چاہے وہ چلا آئے، جو چاہے نام لکھوا لے، من عمل صالحا، جو شخص بھی عمل صالح کو انجام دے، مرد ہو یا عورت، من ذکر او انثی، ذکر مطلب مرد، انثی مطلب عورت، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، عمل صالح کو انجام دے، رنگ سیاہ ہو کہ سفید، رنگ سرخ ہو کہ گندمی، زبان اردو ہو کہ فارسی، عربی ہو کہ انگریزی، جو زبان بولتا ہو، رنگ کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، رہتا کہاں بھی ہو، قبیلہ کوئی ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، شرط یہ کہ مومن ہو۔ اب شرط یہ کہ مومن ہو تو اب چاہے مرد ہو یا عورت، مقام ایمان میں، مقام عمل میں پروردگار نے دونوں کو برابر رکھا ہے کہ عمل صالح مرد کرے، عمل صالح عورت کرے۔ اب مرد اس بنیاد پہ آگے نہیں بڑھ سکتا کہ چونکہ وہ مرد ہے تو اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہو گیا، چونکہ وہ مرد ہے اس کا عمل صالح عورت کے عمل صالح سے افضل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ پروردگار نے مرد اور عورت کو دونوں کا مقام عطا کیا، ان کی دنیاوی ذمہ داریوں کے لحاظ سے الگ الگ، ایک کو حاکم بنایا، ایک کو محکوم بنایا، ایک کو اولاد کا ولی بنایا، ایک کے قدموں کے نیچے بچوں کی جنت رکھ دی۔ لیکن جب منزل عمل صالح پر بات آئی تو اب نیک عمل خاتون کرے یا نیک عمل مرد کرے، اس میں کوئی امتیاز نہ رکھا گیا، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ ایک ایسی شخصیت کا عنوان جنہیں بہت کم بیان کیا جاتا ہے، شخصیت کون؟ شخصیت جناب ام سلمہ، چونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم ترتیب وار چل سکیں کہ جو الف سے جو نام شروع ہوتے ہیں ان کو پہلے بیان کریں۔ ام سلمہ، گرچہ اصل میں آپ کا اس میں گرامی ہند یا رملہ بیان کیا گیا، اختلاف ہے، لیکن زیادہ معتبر قول ہند کے بارے میں، آپ کا اس میں گرامی ہند ہے۔ ابی امیہ کی آپ اولاد ہیں، عاتکہ آپ کی والدہ کا نام ہے، اور ہجرت سے 28 سال پہلے آپ کی ہوئی آمد دنیا کے اندر، تو ام سلمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ ام سلمہ بہت تفصیل میں جائیے تو ایک مجلس تو کیا 2-4 مجلسیں ہو سکتی ہیں بھی ام سلمہ کے حوالے سے، لیکن تمام شخصیات کو تھوڑا تھوڑا بیان کرنا مقصود ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ام سلمہ، سلمہ کی ماں، سلمہ کون؟ گرچہ ہمارے اردو زبان میں سلمہ نام رکھتے ہیں بیٹیوں کا، مگر یہاں یہ بیٹی نہیں ہے، سلمہ آپ کی بیٹی نہیں، سلمہ بیٹا ہے۔ ام سلمہ یعنی وہ خاتون جو سلمہ کی ماں، سلمہ بیٹا ایک۔ یہ کون شخصیت اور معصومین سے ان کا کیا رشتہ اور کیا تعلق؟ ان کے اسلام لانے کا واقعہ کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جانے سے پہلے، خفیہ تبلیغ سے مرکز پہ جانے سے پہلے جن افراد نے اسلام قبول کیا ان میں ان کا نام شامل ہے، جناب ہند یا رملہ، جنہیں ام سلمہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ اس کے بعد بچپن کے واقعات نہیں ملتے، آپ کی زندگی کا ایک حصہ آپ کے شوہر کے ساتھ،
اس کے بعد ایک حصہ آپ کا آپ کے شوہر کے انتقال کے بعد، پھر تیسرا اور آخری حصہ آپ کا آخری زمانہ وفات سے متعلق۔ 3 حصوں میں گفتگو مکمل کریں گے۔ پہلا حصہ، ام سلمہ، آپ کی شادی منعقد ہوئی، آپ کا نکاح منعقد ہوا، شوہر کا نام تھا عبداللہ ابن عبد الاسد، اور بعد میں لوگ نام بھول گئے ابو سلمہ۔ یہ ام سلمہ، وہ ابو سلمہ، سلمہ کی ماں اور سلمہ کا باپ۔ اور جناب ام سلمہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی حبشہ کی طرف اور پھر ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف۔ تو سابقات الی الاسلام میں آپ کا مقام بلند ترین۔ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا اپنے شوہر کے ساتھ مخلص ترین، یہاں تک کہ علماء اسلام نے 6 باتیں بیان کی: تقوی اور علم، فصاحت اور بلاغت، محبت اور ولا۔ اس شخصیت میں جو جناب سیدہ اور معصومین سے متمسک ہیں کہ جب بھی کہیں ذکر معصومین من حیث خواتین کیا جائے گا تو محبت کرنے والی خواتین میں ام سلمہ کا نام لازماً لیا جائے گا، کہ اس انداز سے محبت کی اللہ کے رسول اور اہل بیت اطہار سے جناب ام سلمہ نے، کہ ام سلمہ اور ابو سلمہ حبشہ پر جب آپ کی رہائش تھی تو اللہ نے آپ کو صاحب اولاد کیا، اور سلمہ نامی بیٹا آپ کے وہاں پیدا ہوا، جس کی بنیاد پر آپ کا یہ کنیت ام سلمہ قرار پائی۔ تاریخی اعتبار سے ام سلمہ، اب لوگ کہتے تھے کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ مکہ المکرمہ سے براہ راست مدینہ منورہ پہنچے کہ ہم نے ہجرت کی ہے، یہاں تک کہ ایک خاتون کی حیثیت میں ام سلمہ سے ایک صاحب نے کہہ دیا تھا، اے حبشیہ، ہم سبقت کرنے والے ہجرت میں۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ پورا واقعہ جناب ام سلمہ نے بیان کیا اللہ کے رسول کے سامنے ان صاحب کا نام لیتے ہوئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ آپ مت گھبرائیے، آپ نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک حبشہ کی طرف، ایک مجھ محمد کی طرف۔ اللہ اکبر، کیا مقام دیا اللہ کے رسول جناب ام سلمہ کو۔ اور تاریخی اعتبار سے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ کے شوہر نامدار کے حالات، ابو سلمہ عبداللہ آپ کا نام تھا، جنگ احد میں بڑی بہادری کے ساتھ آپ جہاد کر رہے تھے کہ کسی حبشی نے آپ کو زہر آلود تیر سے زخمی کر دیا۔ اللہ اکبر، آپ غور کیجئے، عام طور پر احد کے میدان میں جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے ان کا تو تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کا بھی تو نام لیجئے کہ جو مولا کے چاہنے والے اور زخمی حالت میں احد کے میدان میں پیغمبر کے ساتھ قدم جمع کے رہے، ان میں ایک جناب ابو سلمہ یعنی کہ عبداللہ ابن الاسد ابن عبد الاسد۔ اور اب ان کو لے کر مدینہ منورہ جب پہنچے احد کے غزوے کے بعد، تو جناب ام سلمہ نے اپنے شوہر کی بڑی خدمت کی، اور ایسی خدمت کی کہ آہستہ آہستہ ان کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ بڑی محبت کرتے تھے جناب ابو سلمہ جناب ام سلمہ سے۔ اللہ اکبر، اور اتنی شدید محبت کے بعد دعا فرماتے تھے کہ اگر میں نہ رہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں مجھ سے بہتر زوج عطا فرمائے۔ اب غور کیجئے گا، کسی شوہر کے لیے یہ دعا کرنا آسان نہیں اپنی زوجہ کے لیے، کہ اگر میں نہ رہوں تو اللہ تمہیں بہترین زوج عطا فرمائے۔
تم میرے بعد تنہائی کی زندگی مت گزارنا، تم شادی کر لینا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی بعض تہذیبیں شاید ان الفاظ کو قبول نہیں کر پاتی، جیسے ہندوستان کی تہذیب میں، ہندو تہذیب کے اعتبار سے، کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو ایک زمانہ رہا ہے جب بیوی کو شوہر کے ساتھ یا تو دفنا دیتے تھے یا جلا دیا کرتے تھے، لیکن بہرحال یہ اسلام کا روشن ترین پہلو، ابو سلمہ کی شخصیت، ام سلمہ کے شوہر، اس کے بعد ایک اور سریے میں آپ کی روانگی، اس سریے کا نام بھی آپ کے نام سے ابو سلمہ رکھا گیا، وہاں سے واپس پلٹ کر آئے، کامیاب ہو کر آئے، اور پھر وہ زخم دوبارہ کھل گیا، اور اسی حالت میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اختلاف ہے کہ جمادی اولیٰ میں آپ کا انتقال ہوا یا سفر کے مہینے میں۔ ابو سلمہ خاندان اہل بیت سے متعلق خواتین کا تذکرہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، جناب ام سلمہ، اور ام سلمہ پھر اپنے شوہر کے بعد بڑی غمگین رہنے لگی، اور اتنی غمگین کہ اللہ کے رسول نے پھر آپ کو دعا تعلیم فرمائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بعض اعتبار سے علماء نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس دعا سے اس آیت قرآن کو ملاتے ہوئے بعض علماء نے اس دعا کو خاص طور سے ام سلمہ کے لیے بیان کی کہ اس دعا کی تلاوت کریں تو آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، مالی اعتبار سے 4 یتیم بچے سب کو پالنا ہے، اور پھر آپ مشکل حالات میں، شوہر کا انتقال ہو چکا، اور ایسے میں آپ یہ دعا تلاوت کر رہی ہیں۔ بعض نے اس کے علاوہ دعا بیان کی، اللہم اغفر لی ولہ، اے خدا مجھے بخش دے اور میرے شوہر کو بخش دے، وعقبنی عقبا حسنا، اور مجھے میرے شوہر کے بعد بہترین شوہر، بہترین وارث عطا فرما دے۔ اور خدا نے ایسی دعا قبول کی کہ جناب ام سلمہ کے لیے سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رشتہ بھیجا ہے، اور آپ نے پیغام بھیجوایا کہ آپ اپنے بیٹے کو وکیل بنائیے تاکہ آپ کا نکاح مجھ سے کر دیا جائے۔ تصور نہیں تھا کہ دعا ایسے قبول ہوگی کہ ابو سلمہ کے بعد جناب ام سلمہ کو رسول خدا جیسا شوہر خدا نصیب فرمائے۔ ایک شہید کی، ایک مجاہد کی، ایک مومن اور متقی پرہیزگار کی بیوہ، بزرگ خاتون، 4 بچوں کی ماں، اللہ کے رسول نے سرپرستی کا ایسا سایہ عطا کیا، ایسا سائبان بخشا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں آ پائیں اس وقت جبکہ آپ کے نکاح میں 4 ازواج پہلے سے موجود تھے۔ کیا شفقت و محبت اللہ کے رسول کی بارگاہ سے۔ میں اپنی تمام تفاصیل کو سمیٹ کے بیان کر رہا ہوں۔ ام سلمہ آل محمد سے ایسی محبت، روایت کا جملہ کہ ایک دن ام سلمہ کے حجرے میں اللہ کے رسول موجود تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ام سلمہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا جائیے جا کے دروازہ کھولیے۔ دروازے پر وہ آیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ام سلمہ حیران ہو کے کہتی ہیں ایسا کون سا شخص آ سکتا ہے جس کا آپ اس طرح سے تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر فضائل بیان کرنا شروع کیے تو شوق زیارت امیر المومنین میں ام سلمہ اتنا تیزی کے ساتھ چلی جیسے دوڑ کے آگے جاتی ہیں۔ تاریخ کا جملہ ہے کہ یہاں تک کہ آپ کا قدم آپ کی ابا کے دامن میں الجھا اور گرتے گرتے بچی۔ میں بات کو پلٹ دیتا ہوں، جو محبت علی میں جا رہی ہو اسے بھلا گرنا کیسے ممکن ہو سکے گا؟ اسے خدا نے گرنے سے بچا لیا کہ جو علی کی محبت میں دروازے کی طرف جا رہی تھی، دروازہ کھول دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی جب تک میں حجرے میں نہ چلی گئی تب تک امیر المومنین دروازے سے داخل نہیں ہوئے۔ تو کبھی انداز محبت کا یہ، کبھی انداز ہو کہ اللہ کے رسول نے حجرے میں مولا کائنات کو بٹھایا، فرمایا ام سلمہ آپ یہاں سے چلی جائیے، مجھے ان سے باتیں کرنا ہے۔ دونوں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ام سلمہ ایک بار آئی دروازے پر، میں آ سکتی، فرمایا واپس چلے جائیے، 2 بار۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے آنے کی اجازت دی تو چہرے پر ذرا سا غم کے آثار تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیوں پریشان ہے ام سلمہ؟
فرماتی کہ میں سمجھی شاید کہ کچھ میرے بارے میں آپ ناراحت ہو گئے. فرمایا بالکل مت گھبرائیے، آپ کے بارے میں کوئی ناراحتی نہیں ہے. اس لیے آپ کو روکا تھا کہ جبرائیل امین آئے ہوئے تھے، دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے آنے والے واقعات اور حالات کو بیان کر رہے تھے اور مجھ سے کہتے تھے ساری باتیں میں علی کو بیان کر دوں. جبرائیل سے لیتا تھا، علی کو بتاتا تھا، اس لیے تمہیں آنے سے روکا ہوا تھا. اللہ اکبر. رازدار اللہ کے رسول کے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام.